ہلو السلام علیکم. ہلو. وعلیکم. ہاں کون بھیا؟ ہاں بتائیے. ارشد رضا صاحب فون کر رہے تھے آپ؟ ہلو، ہاں ابو خان بتائیے. سے بات ہو سکتی ہے؟ ہاں میں بول رہا ہوں بھائی بتائیے. مجھے پہچانا؟ ہاں ہاں میں بجار. ہاں یار کیا مناظرہ نہیں کرنا ہے مجھ سے؟ ارے بھائی آپ بد زبان آدمی، آپ سے بات کر کے کوئی فائدہ نہیں. تو ٹھیک ہے، بس زبان نہیں کرتے. ارے تو میرے بھائی ہار کیوں مانتے ہو؟ تم تو ٹکر کے لڑائی کرتے ہو. تم ہی ہار مان جاؤ گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہیں بھائی میں روزے سے ہوں. روزے سے ہو تو بھائی الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں بھی روزے سے ہوں اور اللہ رسول کرم سے میرا پورا روزہ ہو گیا ہے. ابو خان جی، ہاں بولیے بھائی. کائے کے لیے آپ فون کر رہے تھے؟ آپ بتائیے. اب ابو خان جی یہ بتائیے، وسیلہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ ہاں لینا چاہیے، وسیلہ تو فرض ہے. تو بھائی کس کا وسیلہ لینا چاہیے، اس کی ڈیٹیل بتا سکتے ہیں آپ؟ ہاں بالکل بتا سکتے ہیں. تو براہ کرم بتا دیجیے. بھائی وسیلے کا معنی ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، نزدیکی حاصل کرنا. اور اسلام میں جو جائز وسیلے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. ہاں پہلا ہے بتائیے. اپنے نیک اعمالوں کا وسیلہ. اچھا. دوسرا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں، ان کی صفات ہیں، ان کا وسیلہ لینا. اور تیسرا ہے کہ نیک لوگوں سے، مطلب اس دنیا میں زندہ ہو اور حیات ہو، ان کا وسیلہ لینا. یعنی اولیاء کا وسیلہ لینا حرام ہے؟ جی بھائی کیوں حرام ہے، ایسا کیوں؟ بھائی دیکھیے، اولیاء اللہ اگر وہی زندہ ہے اور آپ کے سامنے ظاہری ہے، آپ کو ان کا مسئلہ پتہ ہے اور ان کو آپ کا مسئلہ پتہ ہے، تو آپ ان سے بول سکتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے. لیکن اولیاء اللہ کا انتقال ہو چکا ہے، اس دنیا کی بھائی کو زندگی سے بھائی کو جا چکے ہیں. اب وہ اپنی برزخی زندگی میں، اب وہ برزخ میں آپ کی بھائی پکار کو، دعا کو نہیں سن رہے. نہیں سن رہے؟ ایسا کتنے کہا کہ نہیں سن رہے؟ اللہ تعالیٰ میرے بھائی اللہ کے نبی سے فرما رہے ہیں، اے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. اچھا. قرآن کی آیت میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے نبی آپ مومن کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. اگر آقا پکارتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں سنتے، اللہ کہہ رہا ہے اقرب، جان سے بھی زیادہ قریب. النبی اولا، اولا مبانی اقرب آیا، جو اقرب چیز آیا وہ جان سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے نبی تمہاری جان سے قریب ہے. اگر اپنے نبی کو پکارے تو کیا جان، جو جان کے قریب جو بغل میں کھڑا ہوتا ہے وہ تو جان جاتا ہے، اور نبی تو جان سے زیادہ قریب ہے، ان کو پکاریں گے کیوں نہیں سنیں گے؟ بھائی یہ جو تفسیر ہے نا، یہ آپ کی تفسیر ہے نا. اب آپ کی تفسیر دین اسلام کی حجت نہیں ہے. بھائی کیوں کیا مطلب کیا بھیا؟ جی بتا رہے دیکھیے. نہیں میرے ابو خان جی، جی بتا رہے میرے بھائی. دیکھیے ابو خان جی یہ تفسیر اگر دوستوں سے ہم فریاد کر رہے ہیں یا ان کو سنا رہے ہیں تو آپ قرآن کی میرے بھائی بے شمار آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ اسراء آیت نمبر 23 میں بھائی فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ ان کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اور سورہ احقاف آیت نمبر 5 میں ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے کی بھی کوئی خبر نہ ہو. تو آپ جن کو پکار رہے ہیں ان کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو پکار رہے ہیں. یعنی کہ سارے نبیوں کی حسرت، سارے نبیوں کی دل کی تمنا جن کے صدقے دنیا میں بنی، ہم اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی نہیں بخشوا سکتے تم آیت پیش کر رہے ہو. پیارے بھائی اصل بات یہ دیکھیے، انبیاء علیہ السلام جی میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی وہ عالم برزخ میں زندہ ہے، اور جو قبر ہے وہ بھی ایک برزخ ہے. یہ منطقی اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے اس دنیا اور عالم برزخ کے بیچ میں آڑ کو بنا دیا ہے. نہ اس دنیا والے عالم برزخ میں جا سکتے ہیں، نہ ہی عالم برزخ والے واپس اس دنیا میں آ چکے ہیں.
تو برزخی جو میرے بھائی مدد ہے، جو غیبی مدد ہے، وہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں گے، اور ظاہری کوئی اسباب کی مدد ہے. اب جیسے بھائی ہم کو اپنی امی سے پانی مانگنا ہے، ہم کو اپنے پاپا سے پیسے مانگنا ہے، تو یہ مدد ہم ان سے ظاہری مانگ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے سامنے بھائی وہ زندہ ہے. لیکن اگر ہمارے اماں ابا کا انتقال ہو جائے اور ہم ان کے بھائی وہ مزار پہ جا کے گئے کہ اماں کھانا دے دو، اماں چائے دے دو، ابا پیسے دے دو، تو یہ ہو جائے گا گناہ. ارے ابو خان جی، تم نے جو دونوں بات کی ہے وہ غلط ہے. تم نے ابھی کہا کہ جو شعور نہیں ہے مدد کرنے کی. میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 73 میں صاف کہتا ہے اللہ کے سوا جن کو بھی تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی اگر وہ سب کے لیے جمع ہو جائے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، سن لیجیے میرے بھائی، آپ جو بتوں کے اوپر جو نازل ہوئی ہے، بتوں کے اوپر آیت جو نازل ہوئی ہے وہ اس کے پاس اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص غیر اللہ یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا مجھ سے مناظرہ کر رہے ہو تو ایسے کاپ رہے ہو، دعا اور پکار کرتا مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا. ابو خان جی، ارے ابو خان جی، آپ مناظرہ کر رہے ہو، حدیث نمبر آپ مناظرہ کر رہے ہو 47. ہاں ہو گیا، سبحانہ و تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتا ہے اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور اے نبی تم ان کو نہیں سنا سکتے جو تم قبروں میں کر ہے. رہے ہو قرآن سے ابو خان جی، تو وہ جو آپ نے جو آیت پیش کی جو مکھی نہیں اٹھا سکتے، یہ بتوں کے اوپر نازل ہوئی ہے نہ کہ مومنین کے اوپر. بتوں والا عمل تھا قیامت تک کوئی بھی کرے گا تو اس کے اوپر آیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کن کو مانتا ہے نبی کیا اولیاء مانتا ہے؟ اگر میرے بھائی بتوں والا عمل اگر کوئی مسلم کرے گا تو اس کے اوپر بھی تو بتوں والا میرے بھائی آیت ہے جو حکم میں وہی فٹ ہوگا. جاہل اعظم کون بت مانتا ہے؟ سارا کا سارا بھائی مطلب قرآن تھا وہ تو تم اپنی اماں کی قبر پہ جاتے تو بت مانا تھا، اور یہ مشکل بھائی وہ مکہ کے لیے ہوا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا میری بریلویوں کا بہانا بہت اچھا ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، مشکین کے لیے. ارے تو تمہارے لیے کیا ہے؟ تم بھی تو کافروں والا عمل کر رہے ہو، مسلم والا عمل کر رہے ہو، تو قرآن کیا ہے تمہارے اوپر تو فٹ ہوگی. تفسیر کاظم کہہ رہی ہے، تفسیر بیضاوی کہہ رہی ہے، کہہ رہی ہے تمہاری مانے میرے پیارے بھائی. تم اتنی دور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ روم کی آیت نمبر 52 میں کہتا ہے اے نبی بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. ٹھیک ہے میں آیت پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مائدہ آیت اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 52 میں اے نبی بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. اور یہ ہمارے جو آج کل کے بریلوی بدعتی ہیں وہ جاتے ہیں مزاروں پہ، درگاہوں پہ، آستانوں پہ، اور وہ مردوں کو سلام کرتے ہیں، مردہ ان کا سلام بھی کرتا ہے اور واپس جواب بھی دیتا ہے، باقاعدہ بات چیت ہوتی ہے. جو حق کو جان کر ان کو ایکسپٹ نہ کرتے ہو اسے کہا گیا ہے ظاہر اعظم. اور ظاہر اعظم اب اس کو کہا گیا ہے ابھی تو پھنسے گا زیادہ اگر بکواس کرے گا میری نہیں سنے گا تو اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو کوئی مجسمہ بات تو سنو مزار ابو خان خارجی میری بات سنو، جو تمہیں آج تشکیل جو نبی نہیں سن سکتے مردوں کو وہ ابو جہل کے لیے ہے. وہ ابو جہل جیسے حق کو نہ جان کر گمراہ ہو گئے تھے انہیں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہ مردہ ہو گئے، یعنی جان کر بھی یعنی کہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہو گیا. ابو خان جی یہ منطقی اصول تو ہم سے نہیں چلا پاؤ گے. ابھی تم خارجی اعظم ہو، دجال اعظم ہو، قذاب اعظم ہو، اندھے اعظم ہو، خارجی اعظم ہو، شیطان اعظم ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ماذ اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وسیلہ لینے فرماتا ہے اور تم جو ہے ان کے اوپر جھوٹ تہمت بنتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ابو داؤد اللہ سے تم حدیث نمبر 3288. قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں فرمایا یا قبر پر بیٹھنے سے، قبروں کو پکی کرنے سے، قبروں کو اونچا کرنے سے، قبروں پر کچھ بھی تعمیر کرنے سے اور قبروں پر لکھے ہوئے پتھر لگانے سے منع فرمایا ہے. ابو داؤد حدیث نمبر 3225. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص کسی قبر کا، جہنم پہنچ جاؤ گے. آپ سمجھ رہے ہیں، جو شخص کسی قبر کا بھائی وہ رکھوالا دیکھ ریکھ کرنے والا ابو خان خارجی یا تو مجاور بن کر بیٹھے، سامنے مشہور ہے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے تو پورے تو مشہور ہے. آپ تیری ایسی دھلائی ہوئی ہے ابو خان کہ تو اس سے مجھ سے اتنا ڈرتا ہے تو مجھ سے اتنا
तो मुझसे इतना डरता है अबू खान जी कि तू अपनी पैन में गिली मार रहा है। तो बता ना मेरे भाई, क्यों मेरे भाई? हाँ मैंने आपको हवाले दिए, हवाले तो सुनो, इधर सुनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहि वसीला, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, उसकी राह में वसीला ढूंढो। सूरह माइदा आयत नंबर 35। तो ये तो मेरे भाई वसीला फर्ज है ना, वसीला क्या ढूंढो? तो वसीला क्या ढूंढो? अल्लाह की राह में वसीला अरे भाई ढूंढो। एक आयत पे बात करो ना, अल्लाह की बातें सुन लो। अभी जो हाँ, आपने खारिजी सुनो। आयत पेश की है कि अल्लाह हाँ। की राह में भाई जो वसीला है उसको ढूंढो, तो अल्लाह से नजदीकी क्या है? अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि नमाज और सब्र के जरिए वसीला तलब करो। अच्छा, यानी कि जब हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी, जब हम सब्र करेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी। ना कि हम दरगाहों पे, मज़ारों पे, आस्थानों पे जाके मजनू बन के नाचेंगे और फातिहा करेंगे, दुरूद पढ़ेंगे और चोंगे बांटेंगे, हलवा बांटेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी। जो तुम नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो खान जी? नमाज पढ़ते हो ना? हाँ मेरे भाई, हम भी नमाज पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? नमाज पढ़ेंगे। मालूम? हाँ, तो ये बताओ अबू खान खारजी, ये बताओ कि जो नमाज पढ़ते हो अल्लाह की बारगाह में कबूल है, इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? हाँ भाई, अल्लाह के नबी की तरह भाई अल्हम्दुलिल्लाह तरीके से नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की यकीन है उम्मीद है कि वो हमारी इबादत को कबूल करेगा। प्रूफ है? और तुम्हारी तो नमाज ही नहीं होगी ना, क्योंकि जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती, ये अल्लाह के नबी कह रहे हैं। और हनफी मुकल्लिद तो जमात में इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ते, तो उनकी तो नमाज भाई बकौल अल्लाह के नबी की हदीस के नहीं हो रही है। तो आप अपनी नमाज की फिक्र कीजिए। जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो तुम चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए, हमें कुरान मदद मना करता है। चलिए ठीक है, आपने जो ये सूरह आराफ की आयत नंबर 204 पेश की है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो कान को लगाकर सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो ये बताइए, जब आपके इमाम साहब जोहर की नमाज पढ़ते हैं, असर की नमाज पढ़ते हैं, तो आपके इमाम साहब तो कुछ पढ़ते नहीं है, तो आप लोग क्या सुनते हो? जब आप लोग सुनते नहीं हो तो खामोश क्यों रहते हो? बोलो, क्या हुआ, भाग गए क्या? आपके इमाम साहब जब जोहर और असर की नमाज में साइलेंट सिर्री नमाज पढ़ते हैं तो उसमें तो कुछ पढ़ते नहीं है, तो वहां तो आप कुछ सुनते नहीं हो। तो जब सुनते नहीं हो तो खामोश काहे के लिए होते हो? क्योंकि भाई कुरान कह रहा है